السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری حفاظت کے ساتھ ہمیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ دو نعمتیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسری نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، آپ کی مبارک زندگی ہے۔ دین اسلام ایک عملی زندگی کا نام ہے، اور عملی زندگی کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ بغیر نمونے کے انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز عمل میں نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عملی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے جو دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسرا اس کی عملی پریکٹیکل جو زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے اور آپ کی زندگی ہے۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنے اندر لائیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ اس کی عملی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق کو اور آپ کی حیات کو واقعات کے نسبت پر، ایک تاریخ کی نسبت پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ کبھی بھی سیرت کا مطالعہ کریں، کبھی بھی سیرت پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے، قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، اس کی عملی زندگی آپ کے اندر جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اس زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کے اخلاق کو بہت اونچا بنایا ہے، آپ کے اخلاق کے معیار کو بہت بلند کر دیا۔ اس سے اونچے اخلاق، اس سے بلند اخلاق کسی کے پاس ہو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع اخلاق عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں، اور انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں رہبری حاصل کر سکتا ہے۔
اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. جتنے اخلاق کے خوبیاں ہیں، جتنی اخلاق کی صفات ہیں، وہ تمام اللہ نے میری ذات میں مکمل کر کے اللہ نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اخلاق کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان سب سے بہترین کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ بڑا قیمتی عمل ہے اللہ کے خزانے میں، حسن اخلاق. یہ ایسا قیمتی عمل ہے جو آج بہت نایاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس شخص کا جتنا ایمان اونچا ہوگا اتنے ہی اس کے اخلاق بلند ہوں گے. کسی کے اخلاق اعلیٰ معیار پر ہیں تو اس کے ایمان کی کمال کی علامت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کمال درجے کا ایمان وہ ہے جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں اور اخلاق کی خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اخلاق کی ساری خوبیاں جمع ہوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر تم ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اخلاق کی ساری خوبیوں کو جمع کر دیا. کتنی بڑی نعمت ہے. نماز اچھی، کون سی نماز اچھی ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں. کون سا حج اچھا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جس حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جس حج کے اندر جھگڑا نہیں، زبان سے بد زبانی نہیں، گالی گلوج نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حج سب سے بہتر. نماز کی اچھائی کا معیار کیا ہے؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور اخلاقی زندگی اس کی صحیح نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کے عمل میں کمی ہے. اگر نماز صحیح ہوتی تو اس کے اخلاق اچھے ہوتے، روزہ صحیح ہوتا تو اس کے اخلاق اچھے ہوتے، زکوٰۃ صحیح ہوتا، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتا، اس کے اخلاق اچھے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کتنی بہترین بات دیکھیں، احبکم الی، احبکم الی. یہ حدیث سن کر آدمی جو ہے سوچے کہ آپ کتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں. تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب، تم میں سب سے زیادہ میرا پیارا. آپ ہر امتی سے محبت کرتے ہیں. احبکم، سب سے زیادہ پیارا چہیتا میرا لاڈیلا کون ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ سوچیں کیا فرما رہے ہیں آپ. وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے سے قریب، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے سے قریب کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی خوشخبری سنا رہے. اثقل المیزان، میزان پر جس میں نام اعمال تولے جاتے ہیں، سب سے زیادہ وزنی چیز، سب سے زیادہ بھاری چیز وزن نام اعمال میں کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اخلاق. یا آپ کے اچھے اخلاق جس کے نام اعمال میں ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
جنت میں جانے والے جو ہیں اس میں سب سے زیادہ جو جنت میں جائیں گے وہ کن خوبیوں کی وجہ سے جائیں گے؟ صحابہ اکرام کیسے کیسے سوالات کیا کرتے تھے، وہ کیا خوبیاں ہیں، کیونکہ ہر خوبی جنت میں لے جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آدمی کثرت سے جنت میں جانے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں، فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق۔ تقوی یہ ہماری تنہائی کی زندگی کو سنوارتا ہے، اخلاق ہمارے آپس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں، تقوی تنہائی کی ذاتی زندگی انفرادی زندگی کو سنوارنے والی چیز، اور اچھے اخلاق یہ ہمارے ماحول کو ہماری آپس کے تعلقات کو سنوارنے والی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک اور میرے سب سے بڑا محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ تو ان حدیثوں کی روشنی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی میں یہ نہیں فکر کرنا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہیں۔ جس طرح نماز اچھی بنانی چاہیے اسی طرح اخلاق بھی اچھے ہوں، جس طرح ایک ایک عمل مجھے سنوارنا ہے اس طرح میرے اخلاق اچھے ہیں۔ کیسے سنوارے؟ کیونکہ اخلاق پر بات کرنا، اخلاق پر قلم اٹھانا یہ بہت آسان ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق پر بولنا بہت آسان ہے لیکن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ سب سے اہم کام۔ تقوی پر بات کرنا یہ بہت آسان کام ہے لیکن تقوی کا ہونا یہ سب سے بڑی چیز۔ کہاں سے ہمیں وہ چیز ملے گی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی اور آپ کی زندگی کے وہ مبارک واقعات جس کی روشنی میں ہم دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا اور اپنی زندگی میں تربیت حاصل کرنا وہ روشنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک ایسی روشنی ہے جس روشنی میں چلنے والا مسافر کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی اس کے قدم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ بڑی یہ ایسی روشنی ہے قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا، قیامت تک اس کی حفاظت کا نظام چلایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ کے اخلاق اپنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑی جو طاقت دی ہے، جس طاقت کی تعریف فرمائی ہے وہ آپ کے اخلاق۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی فتحت المدینۃ بالاخلاق، مدینہ منورہ کو فتح کیا گیا اخلاق کے ذریعے۔ مدینہ فتح ہوا، کیسے فتح ہوا؟ اخلاق کے ذریعے سے۔ کتنی اہمیت یہ چیز امت میں آ جائے، اس کی فکر ہو، اس کا اہتمام ہو۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے نماز شروع کرنے کے بعد۔ سوچیں آپ کی جو دعائیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ دعا ہے جو حالات میں پڑھی جاتی ہے، صبح کے وقت، شام کے وقت، بارش کے وقت، مختلف احوال کے موقع پر۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو موقعوں پر پڑھی جاتی ہیں، کھانے کے وقت، سونے کے وقت۔ لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے نماز کے اندر پڑھی، نماز کے باہر پڑھی۔ اس میں ایک دعا یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے اور اللہ اکبر کہتے، آپ یہ فرماتے اللہم اہدنی لأحسن الاعمال والاخلاق۔ سوچیں کس جگہ پر، کس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ نفل نمازوں میں یہ دعائیں اگر ہمیں یاد ہیں تو اس کو مانگنا چاہیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے رہبری فرما، ہدایت دے مجھے کس بات کی؟ اچھے اخلاق کی۔ لا یہدی لأحسنها الا انت، آپ کے علاوہ کوئی اچھے اخلاق کی رہبری کر نہیں سکتا۔
حالانکہ آپ اخلاق عظیمہ کا مجسمہ ہیں. آپ سے بہتر اخلاق تو آپ کے جسم سے نکلے ہیں، لیکن آپ کی بندگی دیکھیں. آپ زبان سے امت کو بتانے کے لیے یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے لینے کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر مضبوط ہے ہمارا دین مضبوط ہے، یہ اگر کمزور ہے تو ہمارا دین کمزور ہے، ہماری عبادت کمزور، ہمارا عمل کمزور. جی بد اخلاقی سے آدمی کی عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، بد اخلاقی سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اخلاق جتنے مضبوط ہوں گے آدمی اس کی فکر کرے گا، اس کا دین طاقتور بنے گا، اس کا دین مضبوط بنے گا، اس کے دین کی حفاظت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. آپ پر آخری دور میں جادو ہو گیا، اور اتنا سخت جادو 6 مہینے تک اس کا اثر رہا. آپ کی طبیعت پر بڑی پریشانی رہی، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس جادو کے اثر کو بھی ختم فرمایا، اور وہ راز کھل گیا. کتنی مضبوط بات ہے دیکھیں. کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے فلاں نے جادو کرایا، وحی کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص وہ چلتا پھرتا ہے، اس نے جادو کیا ہے، وحی آئی ہے آپ پر، اس سے بدلہ لینے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے مجھے صحت دی. آپ کا کیونکہ احسان کا بدلہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا یہ بدلہ ہے. کسی نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، یہ بدلہ ہے. اصل بدلہ، اصل اخلاق کیا ہیں؟ کسی نے ہمارا نقصان کیا، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ میں اخلاق کا معاملہ کروں، میں اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کروں، میں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں. یہ اصل اخلاق ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت نے آپ کی زندگی میں غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ایک غزوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں 7 مشرکین کو بھی لے لیے، غیر مسلموں ساتھ لے لیے، تاکہ ہماری زندگیاں دیکھیں. چلو بھئی ہمارے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ اس لیے لیا کہ وہ زندگیاں دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسے ہیں. اس موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت آیا، آپ نے کہا بلال اذان دو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے، اور اذان جب دینے لگے تو کچھ نوجوانوں نے مذاق اڑایا، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ اذان کا مذاق، بلال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب اذان مکمل ہوئی تو آپ نے صحابی سے کہا کہ انہیں بلاؤ. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے مذاق اڑا رہے تھے کہ بلال مکے کے غلاموں میں سے تھے، وہ ہمارے غلاموں میں سے تھے، اور وہ آج اذان دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا سوچیں، مذاق اڑانا اذان کا اقتدار ہے، طاقت ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، چاہے تو قید کر سکتے ہیں، چاہے تو سزا دے سکتے ہیں. آپ کے جو اخلاق تھے نا وہ اقتدار کے جذبے سے نہیں چلے. آپ نے کوئی کام اقتدار کے راستے سے نہیں کیا، آپ نے ہر کام اخلاق کے ذریعے سے کیا، آپ نے ہر عمل اخلاق کے ذریعے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فتحت المدینۃ بالاخلاق، مدینہ جو کھل گیا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ اخلاق کی بنیاد پر کھلا ہے، اقتدار کی بنیاد پر نہیں کھلا. کیونکہ اقتدار قانون ہوتا ہے، قانون سے دل ٹوٹتے ہیں، قانون سے جو ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اس شخص کو بلایا جو اس میں بڑا آدمی تھا. کہا بھی کہ تم ہی زیادہ شور کر رہے تھے، اچھا بتاؤ کہ وہ بلال کیا کہہ رہے تھے، پڑھو. تو حضرت وہ شخص تھے، انہوں نے اذان کے کلمات دہرانے لگے.
اذان کے کلمات دہرانے لگے. جب اذان پڑھتے جا رہے تھے، جب ایک جگہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ شخص کہتے ہیں جس وقت یہ بات میری زبان سے نکلی اس وقت اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا. یہ اسلام جو ان کے دل میں داخل ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی طاقت تھی. یہ وہ اخلاق جب زندگیوں میں نہیں ہوں گے تو ہر آدمی ہم سے روٹھا ہوا ہوگا. دیکھیے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج والا بنایا. ہر ایک کا مزاج مختلف ہے. مختلف مزاج والے مل کر کیسے رہیں؟ مختلف ایک طاقت ہے، ایک عمل ہے، ایک خوبی ہے. وہ خوبی جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. اس خوبی کی برکت سے قیامت میں اللہ بندہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. وہ کون سی خوبی؟ وہ خوبی ہے اخلاق. اخلاق ہی ایسی بنیاد ہے جس سے ہمیں جوڑ کر رکھ سکتے ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو گھر ہمارا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارا آپس کا ماحول ٹکڑے ٹکڑے. اسی لیے فرمایا، دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک صحابی ہیں، اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. ایک یمن کے شہزادے ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا یمن کے شہزادے جریر آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. آپ نے اپنی جو چادر تھی آپ کے کندھے مبارک پر، اس چادر کو نکالا اور چادر نکال کر آپ نے بچھایا. فرمایا جریر یہاں بیٹھ جاؤ، جریر یہاں پر بیٹھ جاؤ. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کا اکرام کرے جیسے آپ نے مجھے اکرام کیا. دوستو کم از کم جو بنیاد ہے نا، یہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آدمی ایک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے. فرمایا اللہ آپ کا اکرام کرے جیسے آپ نے مجھے اکرام کیا. اشہد انک لا تبغی علوا فی الارض ولا فسادا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ زمین میں فساد مچانے کے لیے، بڑے بننے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق. کہتے ہیں کہ اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. کہ اسلام کیسے؟ اسی لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لا کر اللہ کے دین کا نمونہ پیش کروں. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ یہ چیز تم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لائے. یہ چیز اگر آ جائے تو پھر انسان اپنے ایک ایک عمل کے ذریعے سے اپنے اسلام کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑا جو ایک آڑ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں آنے کا، وہ ہے ہماری بڑائی، وہ ہے ہمارا کبر، وہ ہے تکبر. جب مزاج میں یہ چیز آ جاتی ہے نا، پھر آدمی کے اندر اخلاق نہیں آتا، دروازہ بند ہو جاتا ہے. دروازہ بند ہو جاتا. میں کیوں معاف کروں، میں کیوں اس سے بات کروں، میں کیوں کروں، یہ جو ہے نا، یہ میں جب آ جاتا ہے، یہ کبر، یہ جو ہے دروازہ بند کر دیتا ہے. وہ آدمی معاف نہیں کرتا، وہ آدمی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا. وہ آدمی اس سے اخلاق کرے گا جو اس کے ساتھ اخلاق کرتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا ایک بہت اونچا اعلیٰ ایک معیار دے کر بھیجا. فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل قابل تعریف ہے، لیکن اللہ نے جس عمل کی تعریف فرمائی وہ آپ کے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم.
وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بنائیں، اس سے زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس روشنی میں اپنے گھر کو بنائیں، گھر خوبصورت بن جاتا ہے۔ اس اخلاق کی روشنی میں اپنی آخرت کو بنائیں، آخرت سنور جاتی۔ کتنی سنورتی ہے؟ احبکم الیہ، میرا سب سے زیادہ محبوب بنے گا وہ، وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي، قیامت میں سب سے قریب مجھ سے ہوگا۔ سوچیں کتنی بڑی جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا قرب قیامت کے میدان میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قیمت تو ادا کرنا ہی ہے نا، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ سوچیں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ احسنکم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو، مبارک زندگی کو اس نیت سے بندہ پڑھے، اس نیت سے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہ بھی کہ میرے معلومات میں اضافہ ہو، یہ کوئی تاریخی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے کسی ایک تاریخی آدمی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک عملی زندگی ہمیں دی ہے اور اللہ اس زندگی سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس عملی زندگی کو ہمیں کیسے بنانا؟ ایک عملی زندگی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔